بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جس کام میں مخلوق کی خیرخواہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں اس کو حرام قرار دے دیا۔ ہر وہ کام جو اللہ کے بندوں کی خیرخواہی ہے اور ان کے لیے نافع ہے، تو اللہ رب العزت نے مفاد کو عام کرنے کے لیے، منافع کو عام کرنے کے لیے اس کام کو مباح قرار دیا، اور اس پر اجر و ثواب کے اللہ رب العزت نے بے بہا خزانے بہائے ہیں کہ اتنی اتنی ثواب عطا کروں گا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو اپنے اسماء مبارکہ میں، اپنے ناموں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اسے اپنے ایک ایک صفاتی نام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جہاں اور بہت سے نام ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ جون سے نام سے بھی پکارو، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکار کر اللہ رب العزت کو مانگو، اور اللہ سے اللہ ہی کو طلب کرو، گھٹیا چیزوں پر راضی نہ ہو۔ وہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے ہمارے علی پور میں، انہوں نے فرمایا، اے عزیز طلباء کرام اور علماء کرام، گھٹیا سودا نہ کرنا، گھٹیا سودا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکام اور اس کے دین کو دنیا کی چیزوں پر بیچنا مت۔ ساری دنیا کو اس پر قربان کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے بھی نہیں ہے کہ میں اس کو مالدار کر رہا ہوں، یہ تو میرے خزانوں میں اتنی چلا جائے گا، اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے جہاں اور پیارے پیارے نام ہیں، ایک نام اللہ تعالیٰ کا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، ودود نام ہے اللہ تعالیٰ کا، مبارک نام ہے، بابرکت نام ہے، محبتوں کے خزانے اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ جہاں میں آپ کو اس عمل کے فضائل بیان کروں گا، وہاں آپ کو ایک آیت کریمہ بھی بطور تحفے کے میں دیتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ محبت کے خزانے بھرے ہیں۔ اس کے معنی کو سمجھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی طاقت اور پاورفل آیت ہے۔ عزیزان گرامی، محبت اور نفرت کے جذبے وہی پیدا کرتا ہے بندوں کے دلوں میں جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تصوف کے شہنشاہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، چون شدی من کان للہ ازولا، من ترا باشم کے کان اللہ لا، گاہ توئی گویم ترا گاہے منم، ہرچ گویم آفتاب روشنم۔ فرمایا، جب تو اللہ کے عشق و محبت میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہو گیا، اللہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے میرا بندہ میں بھی تیرا ہو گیا، میں نے اپنے نظام کو تیرے تابع کر دیا ہے، جو تو کہے گا وہ ہوگا، جو تو چاہے گا وہی تیری منشا کو پورا کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک اسماء کے ساتھ اپنا رابطہ ضروری ہے۔ بندہ ان کے لیے مخصوص اوقات میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اور پھر اس کے بعد دیکھے کہ اس کی کیا برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت بھی بڑی کارآمد چیز ہے، اور یہی بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی بقا کی۔ ودود کے لیے محبت کی جائے، اللہ کا نام ہے ودود، ودود کے لیے محبت کی جائے۔ ودود محبت چاہتا ہے، ودود پسند کرتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں باہمی تعلق ہو۔
حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے، ایک فرشتے کو اللہ نے ایک جگہ پر بٹھایا اور ایک آدمی اللہ پاک نے فرمایا یہاں سے گزرے گا تو انہیں اس کو خوشخبری دینی ہے۔ اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انسانی صورت میں، تو وہ آدمی وہاں سے اللہ کا ولی گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ فلاں محلے میں گاؤں میں جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک دوست ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی کام تو نہیں ہے اس کے پاس؟ کہا نہیں، بس صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میری اس کے ساتھ محبت ہے اور کوئی کام وغیرہ نہیں ہے، میں صرف اس کو محبت کرتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، کوئی مفادات و اغراض کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا اس میرے بندے کو خوشخبری سنا دو، جس طرح تو اس بندے کے ساتھ میری رضا کے لیے محبت کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھو اللہ کی مخلوقات ہیں، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ 4 چیزیں ہیں غالباً جن کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک ہدہد ہے، اس میں ایک چونٹی بھی ہے کہ چونٹی کو قتل نہ کرو۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے حدیث پاک میں ان کو قتل کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ ان کو مارو نہیں۔ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحم اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے اوپر اس کا پرتو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا عکس ہے ان کے اوپر۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، ان کو ایک چونٹی نے کاٹا تو انہوں نے کہا کہ جتنی چونٹیاں ہیں ان کی پوری بستی کو جلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا دل پر کہ دیکھو آپ نے میری مخلوق کو جلوا دیا، ان کو وہ تھی تو ایک ہی چونٹی، اللہ پاک نے فرمایا اس نے آپ کو کاٹا تھا، اگر آپ کو غصہ تھا تو آپ مارتے اس کو، لیکن ساریوں کا کیا قصور تھا؟ تو اللہ رب العزت کی چونٹیوں کے ساتھ اتنی محبت ہے، تو یہ تو ایک چونٹی تھی جس کا قتل اللہ کو پسند نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ ساری مخلوقات صرف انسان کے لیے پیدا کی ہیں، انسان کتنی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو محبت اسی سے ہے، اور محبت کو پسند کرتا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا چونٹیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ماہرین حیوانات ہیں انہوں نے چونٹی کی جو حصے لکھی ہیں ان کی عقل مندی اور دانائی لکھی ہے۔ فرمایا جتنے حیوانات پھر رہے ہیں سب سے زیادہ ذکی اور عقل مند جو جانور ہے وہ چونٹی ہے، اس کی حس بھی بہت تیز ہوتی ہے، اور ان کا آپس میں سیاسی نظم و ضبط بھی بڑا زبردست ہے۔ اگر کوئی دور سے دشمن آ رہا ہو تو جلدی جلدی چونٹی نکلے گی، ان کی خبر لے گی اور آ کے اپنی قوم کو خبردار کرے گی، ساری بلوں میں چھپ جائیں گی، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتی ہیں، تو بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چلتی ہیں، اپنی خوراک اکٹھے ہو کر اکٹھی کریں گی، سارا نظام ان کا انسانوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب مخلوق ہے چونٹی، جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ تو کیا انسان کا ایک دوسرے کے دلوں کو دکھانا جائز ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے جذبہ انتقام رکھنا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ولی تھے یا نبی تھے، مسلم شریف میں روایت ہے، وہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی تعلیم دی کہ انتقام نہیں، عدل و انصاف قائم کرو کائنات میں۔ وہ واقعہ خود اللہ ہی نے کروایا ہے، نبی کو سمجھانے کے لیے، دنیا کو بتلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکم جاری کرنا ہے وہ نبی سے کرواتے ہیں کہ آگے پوری دنیا کو معلوم ہو جائے، ان کے ذریعے سے آگے چلاتے ہیں بات کو۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، جو ایک چونٹی کا مرنا پسند نہیں کرتا، کیا کسی کے ضمیر کے ساتھ کھیلنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی گھٹیا مفادات کے لیے کسی کے شرف انسانیت کو کچلنا، یہ کیا جائز ہو سکتا ہے؟
تو اللہ رب العزت ودود ہے اور محبت کو پسند کرتا ہے کہ بندوں کا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، معاشرے میں محبت ہو، مسلمانوں میں محبت ہو۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا ہے۔ آپ غور تو کریں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا کیا معنی ہے کہ اے پیارے نبی، میں نے آپ کو نری رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں، محبتیں بانٹنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ تو کیوں فرمایا ہے کہ ایک میاں بیوی خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آسمانوں پر مسکرا پڑتے ہیں کہ میرے بندے خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ منہ بنانا اور گھر میں داخل ہوتے ہی تھانے دار بن جانا اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اپنے دل کے اندر محبتیں پیدا کرو، کتاب الرقاق پڑھا کرو، تنبیہ الغافلین پڑھے عوام، جس میں احادیث پاک ہیں جو دل کو نرم کرنے والی ہیں، غفلت کی چادر کو چاک کرنے والی احادیث ہیں، وہ پڑھنی چاہیے ہمیں۔ آج ہم ان سے کوسوں دور ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں حضور کی تعلیمات کو۔ جن کو کرنا تھا وہ کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنا تھا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جس کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے وہ ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، جو ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز ہمارے ذمہ، روزہ ہمارے ذمہ، اپنی بخشش کے بہانے ڈھونڈنا ہمارے ذمہ، وہ ہم اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ وہ غفور الرحیم ہے، بخشے گا۔ اور جو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں پیارے حبیب، آپ ان کو نماز کا کہیے۔ وہ کام اللہ نے کرنے تھے، روزی رزاق اللہ تھا، بس تھوڑی سی حرکت کرنی تھی ہم نے، اس نے رزق عطا کر دینا تھا۔ اب وہ ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں، اس کے لیے اللہ کے احکامات بھلائے جا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اس کو۔ تو بہرحال حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسلمان اللہ کے ساتھ محبت کا دم بھرتا ہے اس کو چاہیے کہ تہجد کے وقت میں اٹھ جائے، اور جو تہجد کے وقت میں میٹھی نیند سویا رہتا ہے اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیسی محبت ہے؟ تجھے تو نیند سے محبت ہے، تو کمبل سے نہیں نکل رہا، تو تجھے کیا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ محبت کا؟ ودود کے ساتھ تہجد کے وقت میں اٹھ کر رابطہ قائم کرو۔ ہاں، یہ شیطان بڑا یار ہے، اس کی بڑی عجیب عجیب کارستانیاں ہیں، وہ ہمیں قسم و قسم کے خیالات اور توہمات ڈالتا رہتا ہے اور مختلف قسم کی فضولیات و لغویات میں مصروف کرتا ہے، اور ایسے ایسے نظریات انسان کے گھڑ کے اس کو دے دیتا ہے کہ انسان بیچارہ انہی غلط تصورات میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر نظر نہیں جاتی۔ میں کہوں گا پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں آگے پردے نہ ہو، سنوائی ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ ارے یہ تو سارے شیطانی خیالات ہیں، وہ تیرے منہ سے نکلنے کی دیر ہے۔ جس طرح تیرا چھوٹا سا بچہ تجھے پکارے ابا جان تو تیری شفقت پدری جوش میں آ جاتی ہے، امی کہتا ہے تو ماں کی شفقت مادری جوش میں آ جاتی ہے، اور ماں فوراً اٹھتی ہے اپنے بچے کو چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے مناظر پیش کیے ہیں کائنات میں، اصل رحمت تو اسی کے پاس ہے، وہ ودود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی مختصر تشریح میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب اس کے جو چند ایک فضائل ہیں اور خواص ہیں وہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ یا ودود اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، محبتوں کے خزانے اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی مشکل سے مشکل امر اختلاف کی زد میں ہو تو اس مبارک نام کو پڑھو، اختلاف آپ کو ہباء منصورہ بنتے نظر آئیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے اختلاف کو ختم کر دیں گے اور باہمی محبتیں اور الفتیں پیدا کر دیں گے۔ خاندان کا ہر فرد جہاں اختلاف ہو وہ یا ودود کا ورد کر کے ایک دوسرے کو ہدیہ کریں، ایک تسبیح پڑھ کے ہدیہ کر دیں ایک دوسرے کو، پھر دیکھیں اس کے کرشمے۔
कैसे मोहब्बत पैदा होती है। हम अमल का नाम नहीं लेते, नतीजों के मुंतजर रहते हैं। किसी से दुआ करवा ली, दुआ कर देना, वो खुद क्यों नहीं करते? आप ही कर लो तो फिर देखो नताइज कैसे मुरतब होते हैं। इसी तरह अगर मियां बीवी में इख्तिलाफ हो तो शोहर या बीवी या वदूद की एक तस्बीह पढ़ के खाने पर दम करके इकट्ठे खा लें, फिर देखें कि कहाँ है इख्तिलाफ और कहाँ है वो बुग़्ज़ और कीने, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और उस हदीस पाक पर भी अमल कर लें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि सदके तो बहुत हैं, जरूरी नहीं है कि इंसान माल और पैसा सदका करे, सदके की तो बहुत सी अकसाम हैं, घर वालों पर सदका करना भी सदका है। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लुकमा अपनी बीवी के मुंह में दे देना, उसको खिलाना, ये भी सदका है। और इसी पर जिन्होंने अमल किया वहां देखा गया है कि बड़े बड़े इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं एक लुकमा खिलाने में। अल्लाह ताला ने इस सुन्नत में इतनी नूर रखा है। इसी तरह जिनके बच्चे औलाद बेराह रवी का शिकार हो गई हो, बिल्कुल हाथ में नहीं आते, जैसे आजकल हम कहते हैं हमारे हाथों से निकल गए हैं, अब बात ही नहीं सुनते बेचारे, तो फिर उनको चाहिए कि वो भी या वदूद की तस्बीह पढ़कर खानों पर दम करके अपने बच्चों को खिलाओ। शाम को खाना खिलाना है ना उनको, माँ खाना पकाती रहे और पढ़ती भी रहे या वदूद। फिर देखो कि बच्चों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत किस तरह मौजन होती है। इसी तरह तस्खीर के लिए भी मुजर्रब है। आप किसी के माताहत हैं, आप पढ़ें, उनका गैज़ो गज़ब दूर हो जाएगा। जब ही आप उनके सामने जाएंगे या वदूद का विर्द करते हैं तो उनके दिलों में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये जबरदस्त अमल है। और अगर कहीं यह है कि निकाह करना चाहते हैं, उसके लिए भी जो नहीं मानते उनके लिए या वदूद पढ़ें, सारे मान जाएंगे। और निकाह के बाद इख्तिलाफ हो गया है, उसके लिए ज्यादा पढ़ना चाहिए। अगर कहीं निकाह करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, आप सब मान जाएं और निकाह हो जाए आपका, ये जायज है। लेकिन ये जरूरी है कि किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। जिस तरह आम तौर पर ऐसे हम मजबूर नहीं कर सकते निकाह के लिए कि उसको जाके मजबूर करें कि रिश्ता कर, यहाँ माँ बाप भी मजबूर नहीं कर सकते शरई तौर पर। तो इसी तरह हकीमुल उम्मत हजरत मुजद्दिदुल मिल्लत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हम तावीज़ों के जरिए से भी किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तावीज़ करके मजबूर कर दिया जाए, वो मजबूरन निकाह पर मजबूर हो जाए, तो फरमाया ये हराम और नाजायज है। उस औरत की, लड़की की भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं शादी करना चाहती हूँ, तावीज़ों के जरिए से नहीं, वो जायज नहीं है, हराम है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता